اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آج اور ہم عظیم الشان نام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ نام ہے المذل۔ چونکہ کل ہم نے المعز کا ذکر کیا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم المذل پر توجہ ڈالیں گے۔ تو جیسے میں نے بتایا کل کے سیشن میں، المعز کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو عزتیں عطا فرماتا ہے، اور المذل کے معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذلت عطا کرتا ہے۔ تو عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یقیناً عزتیں اور ذلتیں دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ تو کل کے سیشن میں نے جیسے بتایا کہ کن قسم کے لوگوں کو عزت ملتی ہے، اور عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب دیتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عزت کو ہم سنبھال کے رکھیں۔ عزت اللہ دیتا ہے لیکن ہم گوا لیتے ہیں ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو عزتیں ہمیں عطا ہوئی ہے ان عزتوں کو ہم سنبھال کے رکھے۔ تو کل کے سیشن میں نے کافی باتیں جو عزت کے ملنے کے تعلق سے، اور انسان کو کس طرح سے جو کچھ بھی اس کو ملا ہے کبھی بھی اس کو اپنا نہیں سمجھنا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کا سمجھیے، تو آپ کو دنیاوی چیزوں سے محبت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کوئی چیز کو اپنا سمجھتے ہی نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو، اور اگر آپ کوئی چیز کو اپنا سمجھتے ہیں تو صرف رب العالمین کو اپنا سمجھیے، تو ہوگا یہ کہ جو چیز آپ کی ہوتی ہے اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا سمجھتے ہو تو پھر اللہ سے آپ دور ہوں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، رونا آئے گا کہ کیوں اللہ سے میں دور ہو رہا ہوں۔ تو جس سے محبت ہوگی اس کی دوری سے یقیناً آپ کو خود بخود رونا آئے گا۔ تو جب اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے بھی محبت کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کرے وہ اللہ کے حبیب سے بھی محبت کرے، اور یہ بھی محبت کا تقاضا ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، تو جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، ہم کو چاہیے کہ ہم ان سب سے محبت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آل سے محبت کرتے، اہل بیت سے محبت کیے، صحابہ سے محبت تھی، امہات المؤمنین سے محبت تھی، اولیاء اللہ سے محبت، صدیقین، صالحین، یعنی جتنے نیک لوگ ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، ان سب سے محبت یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہم کو بھی چاہیے کہ جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، ہم ان سب سے محبت کریں۔ یہی ایمان ہے۔ اگر یہ نہ کرے، باقی نمازیں پڑھتے جائیں، عبادت کرتے جائیں، ذکر کرتے جائیں، تو پھر ان عبادات ذکر کا ہمیں کوئی زیادہ صلہ ملنے والا نہیں، کیونکہ پہلی سیڑھی ایمان کی محبت ہے۔ تو ہم جب اللہ کو اپنا سمجھیں گے تو اللہ سے دوری سے ہمیں تکلیف ہوگی، رونا آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سمجھیں گے تو پھر ان سے دوری جو ہے آپ کو یقیناً رلائے گی۔ مدینے کو، گنبد خضرا کو دیکھیں گے تو رونا آئے گا، کیونکہ یقیناً مدینہ دور ہے، تو آپ روئیں گے تو اہل بیت کو یاد کر کے روئیں گے، صحابہ کو یاد کر کے روئیں گے، اولیاء اللہ کو یاد کر کے روئیں گے، کیونکہ اپنے ہیں۔ تو جو آپ کے ہے، اگر آپ ان سے دور ہو تو پھر آپ کو رونا آئے گا۔ آپ یہی دعا کریں گے کہ مولا مجھے اپنے قریب کر لے اور تیرے حبیب کے قریب کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قربت دار ہے، جو قریب ہے، ان سب کے قریب کر دے۔ یہی آپ کا رونا رہے گا۔ جب تک آپ ان کے قریب نہیں ہوں گے آپ روتے ہی رہیں گے۔ تو حقیقت میں اگر آپ رونا ہی چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی یاد میں رویا کرے، کیونکہ دنیا تو مطلبی ہے۔ ہر بار ہم جو روتے ہیں خود کے لیے ہی روتے ہیں،
ہمیشہ کا ہمارا جو رونا ہے ہمارے خود کے لیے ہی ہے، یہاں تک کہ توبہ کر کے بھی جو روتے ہیں وہ رونا بھی ہمارا ہی رونا ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے اور ہمیں سزا نہ ملے، ہمیں جنت مل جائے۔ وہاں پر بھی دیکھیے وہ بھی رونا ہمارے لیے ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کب تک خود کے لیے روتے رہیں گے، کبھی تو ان کو یاد کر کے بھی رو لیا کرے، جس میں خود کا کوئی مطلب نہ ہو، صرف محبت کے لیے رو لیجیے کہ اللہ تیری بہت یاد آتی ہے مجھے، میں تجھ سے بہت دور ہو گیا لیکن تو مجھ سے دور نہیں، تو میرے شہرک سے قریب ہے مولا، لیکن میں ہی میرے گناہوں کی وجہ سے اتنا دور ہو گیا کہ میں تجھے پہچان ہی نہیں پا رہا ہوں کہ تو اتنا قریب ہے، لیکن تب بھی میں تجھے پہچان ہی نہیں سکتا۔ کیا ہی افسوس کی بات ہے کہ جو خالق جس نے ہم کو پیدا کیا وہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، وہ ہر ذرے میں موجود ہے، پتے پتے میں موجود ہے، ہر جگہ جہاں آپ نظر ڈالے وہ وہاں موجود ہے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پہ اللہ موجود نہ ہو، ہر جگہ کو اللہ نے ہی بنایا ہے، تو ہر جگہ میں اللہ ہے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پہ اللہ نہ ہو۔ اگر جہاں پہ اللہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جگہ پہ اللہ نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لامحدود ہے۔ جو ہر جگہ ہے، ہر جگہ کو جس نے بنایا، جو آپ کے بھی اندر ہے، میرے بھی اندر ہے، سب کے اندر ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اتنے دور ہو گئے اس سے، ہم اس سے اتنے دور ہو گئے کہ آج تک نہ ہم نے اس کو محسوس کیا، نہ اس کو جانا، نہ اس کا کوئی باطنی دیدار ہم نے کیا۔ تو یہ تو دوری ہے یقیناً۔ تو میں یہ کہوں گا کہ گناہ توبہ اپنی جگہ ہے اور سزا اپنی جگہ ہے، جنت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ محبت کا یہ تقاضا بھی تو ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو، کبھی بنا مطلب کے بھی رو لیا کرنا چاہیے نا، بنا مطلب کے بھی رونا چاہیے۔ کیا ایک ماں بچے کی یاد میں مطلب کے لیے روتی ہے؟ پوچھئے جو ماں اپنے بچے کی یاد میں روتی ہے، اگر بچہ دور ہو جائے تو وہ اس لیے نہیں روتی کہ وہ اس کو کوئی سزا ملنے سے بچ جائے، یا اس کو جنت مل جائے، یا اس کی گناہوں کی بخشش مل جائے، یا اس کو پیسہ مل جائے۔ دنیا کی ہر ماں سے پوچھیے آپ کیوں روتی ہو اپنے بچے سے دور ہونے پر، وہ کہتی کہ بس محبت کے لیے روتی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو، آپ بنا کوئی مطلب کے روتے ہو ان کی یاد میں۔ تو دیکھیے ہم کتنے مطلبی ہو گئے کہ یہ دنیاوی چیز کھوتے ہیں جب روتے ہیں ان چیزوں کو یاد کر کے۔ ہمارے گھر کے افراد کا انتقال ہوتا ہے تو مہینوں تک، سالوں تک روتے ہیں۔ آپ بتائیں کیا گھر کے افراد، ہمارے بھائی بہن، ماں باپ، ہمارے بچے، یہ جو رشتہ ہے، کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑا رشتہ ہے؟ نعوذ باللہ، کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے ہمارے لیے؟ بالکل نہیں۔ یہ عزیز ہے لیکن اللہ سے زیادہ عزیز تو نہیں۔ تو پھر یہ کیوں کہ گھر کے افراد سے دور ہونے پر اتنا روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یاد کر کر کے روتے ہیں، لیکن اللہ سے دور ہونے پر ایک آنسو کا خطرہ کیوں نہیں نکلتا؟ کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ مولا تو ہر جگہ موجود ہے، جہاں نظر ڈالے تو ہے، لیکن نظر کیوں نہیں آتا مجھے؟ تو آج تک کیوں نظر نہیں آیا؟ تو آج تک میں محسوس کر کیوں نہیں پایا؟ تو نے خود، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ایسی عبادت کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، تو میں کیوں نہیں دیکھ پاتا ہوں تجھ کو؟ تو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں بھی رونا چاہیے، ہے نا؟ لیکن ہم روتے بھی ہے تو ہمارے مطلب کے لیے روتے کہ ہمیں سزا نہ ملے، لیکن ٹھیک ہے، یہ کوئی بری بات نہیں، رونا چاہیے۔ لیکن میں تھوڑے آگے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ہم جو ہے شریعت میں اتنے گم ہو کے رہ گئے کہ ہماری زندگی، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو
ہماری زندگی ایک روبو کی طرح ہو گئی. جو آج کل جو مشین لرننگ بہت چل رہا ہے نا، تو جو روبو ہوتا ہے وہ مشین ہوتا ہے، اس کو مشین سے بنایا جاتا ہے. وہ جو جیسا اس میں سافٹ ویئر فٹ ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر کے حساب سے کام کرتا ہے. تو اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، وہ بالکل بس بے جان ہے وہ. اور وہ مشین ہے بس. ہماری زندگی ایک مشین کی طرح ہو گئی کہ وہ شریعت پہ عمل کر لو، ہاں توبہ کرنا ہے توبہ کر کے رو لو، ہاں نمازیں پڑھنا ہے پڑھ لو، یہ فرض ہے، روزے فرض ہے، اور جمعہ ہے سورہ کہف پڑھ لو اور سورہ یاسین پڑھ لو. بھئی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آگے بڑھے، اور یہ جو عبادات ہم کر رہے ہیں ان کو یاد الہی، محبت الہی میں ڈوب کے کرو. یہ بات اور ہے. فارمیلٹی کی طرح ثواب کے لیے کرتے چلے جا رہے ہیں، عذاب سے بچنے کے لیے کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ بات اور ہے، وہ نچلے درجے کی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ اور ہم آگے کی درجے کی بات کریں کہ ہم سورہ کہف پڑھیں گے جمعے کے دن، لیکن اس لیے نہیں کہ ہمیں بہت ثواب مل جائے گا، جنت مل جائے گی. یقیناً وہ اللہ دے گا، اس کی نعمت ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے ہم اس لیے پڑھیں گے کہ مولا ہمیں تجھ سے محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے قرآن کی تلاوت کو سنیں، تو پسند کرتا ہے سننے کو. ہم تجھے سنانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنا اچھا پڑھتے ہیں. تو سن میرے مالک، تیرا ہی کلام ہے، ہماری زبان سے سن. تو سمیع ہے، سننے والا ہے، تو سن. ہم عبادت اس لیے کرنا چاہتے کہ تو دیکھ مولا، تو دیکھ ہمارے سجدے کتنے طویل ہے، تو دیکھ ہم راتوں میں کیسے جاگتے ہیں تیری یاد میں. تو دیکھ مالک، تکلیف ہوتی ہے رات میں، بہت نیند آتی ہے، لیکن پھر بھی تیری یاد میں اٹھتے ہیں مالک. دیکھ، صرف تجھے دکھانا چاہتے ہیں، کسی اور کو دکھانا ہمارا مقصد نہیں. اسی لیے رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں کہ گھر میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے. سردی ہوتی ہے مولا، ٹھنڈے پانی سے پھر بھی وضو کرتے ہیں، صرف تجھے دکھاتے، کسی کو معلوم نہیں کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. ہم ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر لیتے ہیں، اور اندھیری رات میں اٹھ کے تیری بارگاہ میں صرف سجدے اس لیے کرتے ہیں مولا. تو جنت دے گا، لیکن مالک تو جنت نہ دے گا نا، تب بھی تیرے بارگاہ میں سجدے کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں مولا. اور صرف یہ محبت کے لیے ہمارے سجدے ہیں. تو اس کے بدلے میں تو جو دینا چاہے یہ تیری نعمت ہے، لیکن مولا تو کچھ دے یا نہ دے، ہمارے سجدے تو ہمیشہ تیرے لیے ہے. تیری محبت میں ڈوب کے نماز پڑھتے ہیں مالک. ہمیں جنتیں، نعمتیں وہ بعد میں دے، کہ پہلے تو ہمیں اپنا بنا لے مولا. تو ہمیں اپنا بنا لے. اگر تو ہمیں اپنا نہ بنا کے یہ سب دے گا تو ہم لے کے کیا کریں؟ کہ تو ہی نہ ملا ہمیں تو ہم جنت کو لے کے کیا کریں مالک؟ تجھ سے دور ہو کے ہمیں جنت میں بھی کوئی سکون آنے والا نہیں. جہاں پہ تو نہ ہو، تیرا ساتھ نہ ہو، تو وہاں پہ تو جہنم ہے. جنت بھی ہمارے لیے جہنم بن جائے گی اگر تیرا ساتھ نہ ہو. کہ تو ہی ہمارا خالق ہے، اور تیرا میرا رشتہ تو ہمیشہ کا رشتہ ہے مولا. تو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے، ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، تو میں ہی تجھ سے دور ہو گیا. تو یہ محبت میں ڈوب کے اس کی یاد میں کھو جانا، اس کی یاد میں ذکر کرنا، اس کی یاد میں عبادات کرنا، یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا ہے. تو ہم یہ مشین کی طرح زندگی گزارنا بند کرے، اور جو عمل کرے اس کی محبت میں ڈوب کے کرے. بس رب العالمین کے لیے کر رہا ہوں، بس اور کچھ نہیں. مولا دے گا تو لے لوں گا، نہیں دے گا تو کوئی بات نہیں. بھوکا رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، بیمار رکھتا ہے کوئی بات نہیں. صحت دے گا شکر ہے اس کا، نہیں دے گا تب بھی شکر ہے کہ بندہ تو اس کا ہوں. اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا، اس سے بڑی شکر کی بات اور ہے کیا؟ خالق نے ہم جیسے گنہگاروں کو اس کا بندہ بنا لیا، اس کا بندہ بنا لیا، تو اس سے بڑی شکر کی بات اور ہے کیا بتائے؟ باقی نعمتیں اپنی جگہ، بس وہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب بس گیا، اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟
اس کا ساتھ ہے تو سب کچھ ہے، اور اس کا ساتھ تو ہمیشہ ہے۔ جب وہی ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ کیا کریں گے دنیا کو لے کر؟ جب وہ ساتھ ہے تو پھر دنیا کو لے کے کیا کریں گے؟ لامحدود طاقتیں، قوتیں، لامحدود محبت کرنے والا، لامحدود حفاظت کرنے والا حفیظ، لامحدود رحم کرنے والا رحمان و رحیم، محدود محبت کرنے والا ودود، یہ جب ہمارے ساتھ ہے تو پھر اب باقی چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، اولاد ملے ٹھیک ہے، نہ ملے کوئی بات نہیں، شادی ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، دولت ملے ٹھیک ہے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، صحت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، اللہ تو ہے ہمارے ساتھ، باقی چیزیں اللہ کی مرضی۔ تو ہم دنیائی اسباب کے اتنے دیوانے ہو گئے کہ بس کوئی دنیا کی چیز نہ ہو تو پریشان ہو کے بیٹھ جاتے کہ یہ نہیں، یہ کیوں نہیں، دوسروں کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ تو ہمارا سارا توجہ دنیا کی طرف اور محبت بھی دنیا کی طرف ہے، حالانکہ کہتے نہیں ہیں ہم، لیکن ہمارے اعمال تو یہی بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم جانے انجانے میں دنیا سے محبت کر بیٹھے، دنیا سے محبت کر بیٹھے ہم۔ اسی وجہ سے ہم دنیا کے جانے سے افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں، دولت کے گم جانے سے روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، شہرت کے جانے سے پریشان ہوتے ہیں، صحت کے جانے سے پریشان، اور جو جو دنیا میں ملا ہے وہ چلا گیا تو پھر ہم پریشان ہوئے، روئے پلائے۔ لیکن جو خالق اور مالک جس نے پیدا کیا، اس سے ہم زمانے سے دور ہے، کئی مدت سے ہم دور ہے، لیکن ہمیں افسوس بھی نہیں، ہمیں افسوس تک نہیں کہ ہم اپنے مالک سے اتنے دور ہو گئے۔ ابھی بھی دنیا کی ہی دھن سمائی ہے کہ اور مال کمائیں اور شہرت کمائیں، یہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ کب تک ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ ایک دن موت آئے گی اور اچانک پتہ چلے گا کہ جو ہے ساری پلاننگ جو ہے، جو ہم کر رہے تھے ماسٹر پلاننگ اور سب جو چیز پہ توجہ دے رہے تھے، اچانک سب ختم ہو جائے گا، اچانک سب ختم ہو جائے گا۔ موت کا فرشتہ جب آئے گا حیران ہو کے رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ارے مجھے تو ابھی شادی کرنا ہے، مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے، مجھے تو انجینئر بننا ہے، مجھے تو مکان بنانا ہے، ابھی ابھی تو میری شادی ہوئی، مجھے تو اور بچے چاہیے، فلاں چاہیے، یہ سب ختم ہو جائے گا ایک جھٹکے میں۔ بینک بیلنس کا کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے، پراپرٹیز، بلڈنگز، کاروبار، بزنس کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہ فرشتہ آئے گا ایک جھٹکے میں لے کے چلا جائے گا، سب ختم ہو گیا، ایک جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ جس کے پیچھے زندگی بھر بھاگتے رہے وہ ایک پل میں ختم ہو جائے گا، دیکھیے۔ اور یہی حقیقت ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے یہ چیز ہوتی آئی ہے، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، پھر بھی ہم اسی کے دیوانے بنے بیٹھے، یہ امید سے کہ ہم بہت لمبی زندگی جئیں گے اور یہ ساری زندگی میں یہ ساری چیزوں کو حاصل کریں گے۔ کیا کر لیں گے حاصل کر کے؟ اللہ نے دیا سبحانہ و تعالیٰ تو اس کا شکر ہے، کوشش کریے روزمرہ کی زندگی میں جو ضروریات ہے اس کو پورے کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اللہ نے دیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے، رکھنا کس کو ہے؟ رکھنا کس کو ہے؟ دیا تو خرچ کرو، نہ دیا تو پھر آپ زندگی اپنی جیسی گزارنا ہے، عام زندگی گزارو۔ دوسری بات، محبت اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں روئے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنسو بہانا ہے کہ ہم مدینے میں نہیں، ہم ہندوستان میں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہم مدینے میں ہوتے، ان کے پاس ہوتے تو روزانہ ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے۔ ہم تو بہت دور ہے، ہم تو بہت دور ہے۔ تو گنبد خضرا کو دیکھ کر بھی تو ہمیں آنسو بہانا چاہیے نا کبھی کبھی۔
کہ کیسے ہوں گے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اب سوچئے کہ اللہ خالق ہے، اللہ محدود، اس کی طاقتیں قوتیں ہیں، ایسا رب العالمین وہ کسی سے اگر محبت کرے اور کسی کو اپنا حبیب کہے تو آپ سوچئے کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ جس کی بارگاہ میں کوئی بیٹھے اور اونچی آواز میں بات کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا ناگوار ہے وہ کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی اونچی آواز سے بات کرے تو خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنے سے اللہ کہتا ہے کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا میں۔ ساری نمازیں، تہجدیں، جو تم بڑی بڑی عبادتیں کیے ہوگے، اللہ کہتا ہے کہ صرف آواز کے بلند کرنے پر سب برباد کر دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یقیناً ہم اس کا اندازہ تو لگا بھی نہیں سکتے، لیکن اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ تو مل رہا ہے کہ صرف آواز کی اونچی کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو وہ حبیب جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ آئے تو نالین کے ساتھ آنے کو کہتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چپل اتارنے کی ضرورت نہیں، آپ نالین کے سمیت آ جائے۔ کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ تو ایسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ کبھی ان کو نام سے نہیں پکارتا، کہ ہر بار جب پکارا ہے تو القاب سے، لقب سے پکارا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا۔ تو ایسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی کتنی محبت کرے، کتنی محبت کرے۔ ہمیں یقیناً ایمان ہے کہ ہماری جان، ہمارے آل، ہمارے مال سے زیادہ ان سے محبت کرنا چاہیے۔ تو ان کی محبت میں آنسو بہانا چاہیے، ان کو یاد کر کے رونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اچانک آپ رونے لگے اور کیوں رو رہے ہو؟ پوچھا جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو لوگ حیران ہوں گے، لوگوں کو نئی بات لگے گی کہ بھائی ایسے بھی لوگ ہیں کیا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یاد کر کے روتے ہیں؟ اب تو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ لوگ روتے تو توبہ کر کے، گناہوں کو معافی منگوانے کے لیے روتے ہیں۔ ہاں اس میں تو ہمارا مطلب ہے نا، کیونکہ گناہ ہم سے ہوئے، ہم کو سزا نہ ملے، یہ مطلب سے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے رو لو، لیکن کبھی محبت میں بھی رونا چاہیے۔ کبھی کوئی مطلب کے بنا بھی تو رونا چاہیے کہ ایک محبت ایک ایسی چیز ہے، اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ محبت میں کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی فائدہ، نفع، یہ ساری چیزیں نہیں آتی۔ محبت میں کیا ہے، آپ بس ڈوب جاتے اور اپنا کوئی جو چیز جائے تو جائے، لیکن آپ کی محبت اپنی جگہ ہوتی ہے، اس میں نہیں سوچتے، جان بھی جائے پرواہ نہیں، جان بھی جائے نہیں سوچتے، جان چلی جائے کوئی بات نہیں کہتے۔ محبت وہ چیز ہے، اور یہ کرنا، ایسا کرنے والا ہی یقیناً مکمل ایمان والا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپشنل ہے، کر کے دیکھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ اپنی جان، آل، مال، سب سے زیادہ محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا لازم ہے۔ یہ کرنے کے بعد ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان ہی مکمل نہیں ہوا، محبت ہی نہیں ہوئی، پھر آپ سنتوں پہ عمل کرتے جا رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ایسے سنتوں پہ عمل کر کے جو آپ کے دل میں محبت عشق رسول ہی نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبت میں یاد کر کے رونا چاہیے، ان کے آل کو بھی یاد کر کے کبھی رویا کریے
کہ کس طرح کی تکالیف ان لوگوں نے اٹھائی، ہم جیسے گنہگاروں کو کھلایا ان لوگوں نے، وہ بھوکے رہے، ہم کو کھلاتے رہے۔ دونوں جہاں کے مالک کے گھر میں کھانا نہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں، اور امت کا حال یہ ہے کہ بھوک لگنے سے پہلے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کو روشن کیا ہے ان لوگوں نے خود کے گھروں کو اندھیرا کر کے، ہمارے بچوں کو پیٹ بھر بھر کے ان لوگوں نے کھلایا ہے، خود کے بچوں کو بھوکا رکھا ہے، خود کے بچوں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور ہمارے بچوں کی ان لوگوں نے حفاظت کی ہے۔ یاد رکھیے، وہ لوگ اپنا سب کچھ لٹا دیے امت کے لیے، صرف ہمارے خاطر۔ ہم آج پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، آج ہمارے بچے محفوظ ہے، آج ہمارے گھروں میں چولہے جلتے ہیں، تو یہ صدقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یاد رکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں، ان کا گھرانہ، سب لوگ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بتائے کیا پراپرٹیز چھوڑ کے گئے؟ بتائے ہے کوئی پراپرٹیز؟ بینک بیلنس چھوڑ کے گئے؟ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ یہ گھرانہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک یہ کہا کہ میری آل جب تک زندہ رہے گی، میری آل کو غریب بھی اگر ہو جائے قیامت تک، زکوٰۃ اگر میری آل کو زکوٰۃ کی رقم مت دو، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں اس کا مطلب وہ زکوٰۃ لینے سے بھی انکار کر دیا، قیامت تک ہم ان کی آل جو زندہ رہے گی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ۔ دیکھیے اتنا کر دیے کہ ہم سے کچھ نہیں لیے، ہم کو دیتے چلے گئے، آج بھی نہیں لیتے، ان کی آل آج بھی ہم سے نہیں لیتی۔ ہم دیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا اس چیز کو۔ تحفہ دے سکتے ہو، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تحفہ دے دو، زکوٰۃ نہیں۔ تو یہ سب کچھ ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ آپ کو نہیں لگتا کتنی شرم کی بات ہے کہ جب اتنا ہمارے لیے یہ کر گئے، ان کو یاد کر کے روتے بھی نہیں، ان کی یاد تک نہیں آتی۔ کئی ایسے جاہل مسلمان ہیں جن کو اہل بیت کے نام تک ٹھیک طرح سے یاد نہیں، آل رسول کے نام تک یاد نہیں ٹھیک طرح سے، صحابہ کے نام برابر یاد نہیں۔ یہ جاہلت کی حد ہے ہماری، جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں انہی کے گھر کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں ہماری۔ پتہ ہے یہ نمک حرام ہی نہیں تو کیا ہے۔ تو ایک سچا ایمان والا وہی ہوتا ہے جو جن کے احسانات لیا ہو ان کو یاد کرے، روئے ان کی بارگاہ میں کہ آل رسول کس طرح سے شہید ہو گئے، صحابہ جنگوں میں جو شہید ہو گئے، حضرت حمزہ کو یاد کر کے تو کبھی روئے کہ شہید ہو گئے، وہ ہمارے اپنے ہی تو تھے، ہمارے اپنے ہیں وہ شہید کس کے لیے ہوئے؟ خود کے گھرانے کو بچانے کے لیے شہید ہو گئے، خود کے بیوی بچوں کے لیے شہید ہو گئے، جن کا کلیجہ چاک کر دیا گیا تھا، کہ کلیجے کو کاٹ کے گلے میں ڈال کے گھومے دشمن۔ بتائے کس کے لیے شہید ہو گئے تھے؟ جتنے صحابہ شہداء جو شہید ہوئے اسلام کے لیے، بتائے کہ خود کے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے شہید ہوئے تھے، جو بھوکے رہے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے چلے گئے، جو مال تھا جو کچھ بھی تھا سب کچھ اللہ کی راہ میں دیتے گئے۔ کیوں؟ امت کو بچانا مقصد تھا، امت کو بڑھانا مقصد تھا۔ اب بتائے آج آپ اور ہم امت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بتائیے کب تک ہم صرف ہمارے خود کے بارے میں ہی کرتے جائیں گے؟ خود کے بیوی، خود کے بچے، خود کا گھرانہ، ٹھیک ہے وہ فرض ہے ہم پر، لیکن اگر صرف خود کے لیے کرتے جائیں گے تو اگر یہی کام اگر صحابہ اہل بیت کرتے، خود کے گھرانے کو دیکھ لیتے، تو پھر اسلام تو آگے آج تک پھیلتا ہی نہیں تھا۔ اگر اولیاء اللہ بھی یہی کرتے، خود کے بیوی بچوں کو دیکھ لیتے، خود کی فیملی کو رن کر لیتے، تو پھر آج اولیاء اللہ کا فیض ہم تک پہنچ بھی نہیں پاتا۔ تو یہ محنتیں اللہ والوں کی ہے۔ دیکھیے
امت کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگوں نے سب کچھ لٹا دیا، کیا ہم سب کچھ کے بجائے کچھ بھی تھوڑا بھی لٹا نہیں سکتے؟ تو ہماری جستجو کیا ہے، ہم اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹٹول کے پوچھئے کہ ہمارا اس وقت سٹیٹس کیا ہے، کیا حال ہے ہمارا۔ ہم صرف ابھی تک تو اللہ کے نام سیکھنے میں لگے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کے نام تک یاد نہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے، اب نام ہی نہیں سیکھے تو اب کہ ملت کے لیے کریں گے کیا، امت کے لیے کیا قربانیاں دیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ خود کے بارے میں بہت کچھ ہم نے سوچ لیا، اب آگے امت کے بارے میں سوچیں۔ اگر محبت چاہتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو۔ لیکن ان کی اتباع ایسا نہیں کہ ہم صرف سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ان سے محبت میں ڈوب کے اتباع کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ محبت کر کے کی جاتی ہے۔ بنا محبت کے آپ اتباع کیسے کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ان کی اتباع کرے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی یادوں میں ڈوب کے رونا چاہیے، کہ محبت میں اللہ کو یاد کر کے روئے کہ مولا میں دور ہو گیا تجھ سے، کچھ ایسا کر دے مالک کہ مجھ گنہگار کو ظاہری باطنی طریقے سے تیرا دیدار کرا دے۔ یہ دعا کر کے کبھی رویا کرے، بولیے کہ مولا کہ کبھی تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے، خواب میں صحیح، یاد کر کے روئے، ان کے آل کو یاد کر کے روئے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ تو ہوگا اس سے، یہ کیونکہ اصل مدعا تو آج کا یہ عنوان یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو ذلتیں بھی دیتا ہے۔ اور میں جو باتیں اب تک بتایا ہوں یہ عزتیں اور مرتبے بڑھانے والے اعمال ہیں، میں نے بتایا، کیونکہ اس وقت ہم جو سٹیٹ میں ہیں، دنیا جو سٹیٹ میں چل رہی ہے، حقیقت میں وہ سٹیٹ یہ ہے کہ لوگ جو ہے بے عزتی پہ بے عزتی ملتے جا رہی ہے لوگوں۔ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس قسم کے لوگوں کو ذلت ملتی ہے، اللہ کس قسم کے لوگوں کو ذلتیں دیتا ہے، یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ نظر اٹھا کے دیکھیے، جہاں دیکھو ذلیل لوگ نظر آئیں گے آپ، جہاں نظر ڈالو گے وہاں پہ ذلیل ہی ذلیل نظر آئیں گے۔ کس قسم کے لوگ ذلیل ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ بہت سارے۔ ہم اگر نظر ڈالیں گے، جہاں نظر ڈالیں گے میں کہوں گا کہ آپ کو ذلیل نظر آئیں گے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، سب سے پہلے نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ذلیل ہے، جس کی کوئی عزت نہیں، وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے، شرک کرنے والا۔ آپ کو دیکھیں گے جہاں نظر ڈالیں گے آپ کو، ہم تو ایسے ملک میں رہتے وہاں پہ تو مشرک تو بہت ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ 100% گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے اس وقت، لیکن کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں جو شرک کرے، کیونکہ ہر فرقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اور ہر کسی کا ایمان یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، ہر کسی کا ایمان توحید پر ہے، رسالت پر ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا نہیں مانتا۔ ایمان والے کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی اسلام میں فرقہ لے لیجئے، نہیں بولتا، یہ گارنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں۔ یہ بات اور ہے کہ کچھ جاہل قسم کے جو ہے فرقہ پرست
اپنے مذہب میں جو ایک دوسرے کو شرک کا طعنہ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے مشرک کہتے ہیں۔ جیسے کہ کچھ جاہل ایسے ہیں کہ اولیاء اللہ کے بارگاہوں پہ جانے کو شرک سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ جانے کو شرک سمجھتے ہیں۔ جاہلوں کو محبت کا کیا پتہ بتائے؟ کوئی محبت کرتا ہے تو اس میں محبت کرنے میں بھی کیا ان کو شرک کیوں نظر آتا ہے؟ اللہ تو ایک ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرنے میں شرک کیسے ہو جائے گا؟ اور یہ جاہل بیوقوف جو ہے اللہ کے اولیاء سے نفرت کرتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرتیں بھرتے ہیں، بتائے کیا ایسے لوگ کامیاب ہوں گے؟ اللہ ایسے لوگوں کو قبول کرے گا؟ جو اللہ جن بندوں کو محبوب رکھتا ہو، ان بندوں سے اگر تم نفرت کرو گے تو پھر اللہ کے محبوب تم کیسے بنو گے؟ اللہ تم سے کیسے محبت کرے گا؟ تو یہ لوگ تو ذلیل و خوار ہے ہی، جو لوگوں کو شرک کا طعنہ لگاتے ہیں وہ خود ہی اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار ہے، اور یقیناً مشرک تو مشرک ہی ہے۔ تو آپ کو ایسے لوگ بہت نظر آئیں گے جو جو صحیح عقیدے والوں کو جو ہے شرک کا طعنہ دیتے ہیں، دراصل حقیقت میں وہی ذلیل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نزدیک، وہی ذلیل ہے۔ اور سب سے جو ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہ اتنے ذلیل ہو گئے اللہ کے نزدیک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں احساس تک نہیں کرواتا کہ تم غلط کر رہے ہو اور توبہ کر لو، اور وہ توبہ بھی نہیں کرتے، ایسے ہی مر جاتے، ذلیل ہی مر جاتے۔ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے تو پھر ذلیل و خوار ہی ہوں گے نا، تو ان کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا، وہ ذلت میں ہی مر جاتے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے، محفوظ رکھے۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہم اہل سنت الجماعت کے ہیں، اور ہم ایسے ہیں گنہگار ہی صحیح، لیکن ہم یقیناً ان سب سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے، اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ دوسرا ذلیل و خوار شخص وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکاموں پہ عمل نہ کرے، جس کو اللہ نے فرض کیا ہو، وہ اگر ان فرائض پہ عمل نہ کرے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہے، وہ ذلیل ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود چاہتا نہیں کہ وہ ذلیل اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی کرے۔ وہ اتنا ذلیل و خوار ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کو اتنا دور کر دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دور کر دے کسی کو۔ تو جتنے بھی لوگ، میں یہ 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جتنے بھی لوگ اگر فرض نماز نہیں پڑھتے، ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اگر زکوٰۃ مال ہو تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مالدار ہو کر حج نہیں کرتے، یاد رکھیے یہ ان کی مرضی سے نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنے سے خود سے دور کر دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے، اس وجہ سے وہ عبادات نہیں کرتے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ ذلیل و خوار ہو گئے، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ لوگ اس کی عبادت کریں، اس لیے وہ عبادت نہیں کرواتا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے مقام و مرتبے دیا ہے، جو معزز ہو گئے اس کی بارگاہ میں، انہیں نماز پڑھاتا ہے، پنجگانہ نماز پڑھاتا ہے، اور تہجد بھی پڑھاتا ہے، اور مزید اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتی ہے، ذکر بھی کرواتا ہے، قرآن بھی پڑھواتا ہے، اور صدقہ و خیرات بھی کرواتا ہے، تو یقیناً وہ شخص بہت ہی معزز ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قائم اور دائم رکھے، اور اس میں مزید اور نعمتوں سے اضافہ فرمائے، آمین۔ تیسرا ذلیل و خوار شخص وہ ہے
جو اپنی ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ اور جمعے کا دن ہے، خطبے کی گھڑی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر شریف پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائی ہو۔ تو اس بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ اس کا مطلب جس شخص کے ماں باپ ہو اور بوڑھے ہو، ان کی خدمت اگر وہ نہ کرے تو ان کے لیے یہ دعا ہے کہ وہ برباد ہو جائے۔ اور کس کی دعا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اور آمین آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرے، یقیناً وہ تو برباد ہی ہوگا، وہ تو برباد ہی ہوگا۔ تو اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچا کے رکھے جس پہ ہمارے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، ہماری زبان کے الفاظ، ہمارا ان کے سامنے ہمارا بیہیویئر ایسا ہو کہ جو ہے بالکل نرمی سے بات کرے، عزت سے احترام سے بات کرے۔ یاد رکھیے، سارے عبادات، ذکر، اذکار، سلوک، مراقبہ، جو باتیں میں بتا رہا ہوں سب اپنی جگہ، اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے تو سب برباد ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ تو ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ شیطان بھی بڑا چالاک ہے، وہ ساری عبادتیں کرنے دے گا، روکے گا نہیں، لیکن ایک ایسی غلطی کرائے گا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرا کے سب تباہ کر دے گا۔ اس لیے آپ کیا کریں، ماں باپ سے اگر نافرمانی ہوئی ہو تو معافی مانگ لیجئے، فوراً قدموں میں گر جائیے، اور اب آگے جو زندگی ہے اس میں بہت ہی احترام کے ساتھ، بالکل جو ہے عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ ان سے اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ آپ ان کے قریب زیادہ نہ جائے، دور رہے، دور رہے، اور کم قریب جائے۔ جتنی بھی دیر رہو گے عزت احترام کے ساتھ بات کرے، ان کا دل خوش کرے اور آ جائے، بس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ اگر آپ کے اندر وہ بات ابھی تک نہیں آئی کہ آپ عزت احترام کرنے کے قابل نہیں بن سکے تو آپ دوری اختیار کرے، کم وقت میں جائے، کم بات کرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ بات کرنے کی چکر میں گناہ نہ ہو جائے، اعمال نہ برباد ہو جائے۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، ذلیل و خوار شخص وہ ہے جو زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ذلیل ہے اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ جتنی دیر تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں رہے گا اتنی دیر تک اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو یاد رکھے، آنکھوں سے غیر محرم کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، زبان سے غیر محرم سے بات کرنا زبان کا زنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی ذہن کا زنا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا جو ہے زنا، کوئی شخص زنا میں مبتلا ہوتا ہے وہ ذلیل و خوار ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ احتیاط سے ہمیں اس بات سے رہنا ہے، کیونکہ آج کا جو دور ہے اس میں نظروں سے زنا ہونا بہت آسان ہو گیا، کہ جہاں نظر ڈالے غیر محرم بے پردہ عورت نظر آتی ہے، تو عورتوں سے زیادہ تو مردوں کو حجاب کرنے کی ضرورت آ گئی آج کی۔ مردوں کا حجاب کیا ہے؟ نظروں کی حفاظت۔ خواتین سے زیادہ مردوں کو زیادہ ابھی مشقتیں آ گئی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جہاں آپ نظر اٹھاؤ وہاں پہ آپ کو عورت نظر آئے گی، یہ حال ہے۔ آپ کوئی ریسٹورنٹ میں جاؤ، شاپنگ مال میں جاؤ، آپ جہاں جاؤ آپ کو عورتیں نظر آئے گی۔ اب نوکریوں پہ، ہر جگہ، پیٹرول پمپ پر تک اب عورتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو بے حیا ہو کر نظر آ رہی ہے۔ ٹی وی چالو کریں گے گھر میں اگر، تو پھر ٹی وی پہ بھی وہی آئے گا۔ آپ سپورٹس کے نام پر، فٹ بال، کرکٹ کے نام پر بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی وہی نظر آئے گا۔ تو آپ
شیطان آپ کو ہر طرف سے، چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے۔ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حفاظت کرے۔ اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اللہ کے نزدیک ذلیل نہیں ہونا ہے تو آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو پھر جیسے میں نے کہا کہ اللہ عزت دیتا ہے، اس عزت کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ذلیل نہیں ہونا ہے ہم کو اللہ کی بارگاہ میں۔ کیسے نہیں ہوں گے ذلیل؟ اس طرح سے نہیں ہوں گے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں گے تو ذلیل نہیں ہوں گے۔ اور زنا ایک ایسا گناہ ہے، وہ کرنے سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ خواتین بہنوں کو بھی بہت زیادہ احتیاط سے رہنا ہے۔ کہ بچیاں آج کل فیس بک پر اپنے فوٹوز ڈال رہی ہے، اسٹیٹس پہ واٹس ایپ کے لگا رہی ہے بے پردہ ہو کر، تو ان لوگوں کے لیے بھی سخت عذاب جہنم میں سخت عذابات ان کے لیے آئے ہیں۔ جو عورت بنا حجاب بنا نقاب کے گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کو جہنم کی آگ کے نیچے اس کو رسی سے باندھا جائے گا۔ ایسی عورتوں کو چوٹیوں کے بل باندھا جائے گا، وہ لٹکتی رہیں گی اور ان کے نیچے جہنم کی آگ جلتے رہے گی۔ جیسے ہم بکرے کو بھونتے ہیں، باربیکیو چکن کا جب بناتے ہیں، اس طرح سے بھونا جاتا ہے ان عورتوں کو جو بنا پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ یہ تو میں نے چھوٹا عذاب بتایا، ویسے بہت سارے عذابات ایسے عورتوں کو۔ عذاب تو کیا، میں تو کہوں گا کہ جو اللہ کے نزدیک ذلیل ہو گیا، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے بتائیں؟ اس سے بڑی بے عزتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ عذاب تو اپنی جگہ ہے۔ عذاب سے زیادہ بڑا عذاب تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دھتکار دیا، اللہ کی بارگاہ میں وہ ذلیل ہو گیا۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کو کھو دیا۔ اللہ کو کھونا ہی تو سب سے بڑا عذاب ہے۔ جہنم کا عذاب تو چھوٹا ہے، اس سے بڑا عذاب تو اللہ سے دور ہو جانا ہے۔ تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسے خواتین کو، ایسے بہنوں کو قریب نہیں کرے گا جو اللہ کی نافرمانی کرے، بے پردہ ہو کے گھومیں گی، اپنی زینت کو لوگوں کو دکھائے گی اور امید کرے گی کہ اللہ اس کو اپنا بنا لے۔ کیسے بنائے گا؟ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو، پھر امید بھی کرتے ہو کہ اللہ اپنا بنا۔ اگر آپ کو اللہ سے اتنی محبت ہے تو پھر اس کی فرما برداری کرو۔ محبت ہے اللہ سے تو پھر اللہ کے ہو جاؤ۔ جب اللہ کے ہو گئے تو پھر اللہ کی ماننا چاہیے نا۔ تو اپنی عزت کو اس لیے چھپائے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ عزت کو، زینت کو لوگوں کے سامنے دکھانا پسند نہیں کرتا، لہٰذا ہر بہن کو چاہے کہ اپنے سر پہ اوڑھ کے رکھے، سر پہ اوڑھ کے رکھے اور چہرے کو ڈھانک کے رکھے۔ خوبصورتی، برقع، ٹائٹ برقع پہننا ایک فیشن ہو گیا، وہ بھی بے حیائی میں آتا ہے۔ یاد رکھیے، برقع پہن لینا حجاب نہیں، برقع شریعت کے مطابق پہننا حجاب ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ میں ٹائٹ والا، شائننگ والا برقع پہن لوں گی اور کہوں گی کہ میں شریعت پہ عمل کر رہی ہوں، جی نہیں۔ اگر آپ فیشن کا برقع پہنو گی تو وہ بھی آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی نیت سے پہن رہی ہو تو وہ بھی زنا ہے، وہ بھی بے حیائی ہی ہے۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، کیوں اتنا فیشن والا پہن رہی ہو، کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، کیا چاہتی ہو، کیوں پہن رہی ہو؟ یہی ہے نا کہ لوگ دیکھیں، تو پھر برقع پہنتی ہی کیوں ہو؟ کہ اگر چاہتی ہو اپنا حجاب، اپنی خوبصورتی لوگ آپ کی دیکھیں تو پھر حجاب کا مطلب ہی ختم ہو گیا۔ تو چاہیے مرد اور عورتیں دونوں کو بھی ایسے زناکاری، ایسے راستوں سے بچنا ہے جو زنا کی طرف لے کے جاتے۔ اگر اللہ نہ کرے اس مجلس میں کوئی ایسا ہو جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی کوئی گرل فرینڈ ہو یا کوئی بچی ایسی بہن ہے جس کا بوائے فرینڈ ہو، تو فوراً اسی وقت توبہ کر کے وہ رشتے ناتوں کو ختم کر دیجئے۔ اگر اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے تو یہ حرام رشتے کو توڑنا پڑے گا۔ حرام رشتے کو جوڑ کے اللہ سے رشتہ کبھی نہیں جڑ سکے گا، اور ایسی حالت میں اللہ نہ کرے موت آ جائے تو پھر حرام موت ہوگی۔ لہٰذا آپ قربان کر دیجئے اللہ کے نام پر ایسے رشتوں کو، اللہ آپ کو یقیناً نیک جوڑوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اور یہ پیغام آپ لوگ بھی جب آپ نوجوان بچے بچیوں کے ساتھ گفتگو کرے، جو میں الفاظ بتا رہا ہوں یہ الفاظ ان کے سامنے دہرائے
تاکہ اگر ایسے گناہوں میں کوئی ملوث ہو تو وہ توبہ کرے اور وہ اللہ کے راستے میں وہ واپس آ جائے۔ یہ ذہن میں بات رکھیے۔ تو چھٹی چیز، جو غرور و تکبر کرتا ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، جیسے شیطان ہو گیا تھا، ابلیس اتنی عبادتیں کیا لیکن اس کے غرور و تکبر کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یاد رکھے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کو مال و دولت دیا ہے، اس کا غرور تکبر نہ کرے، اپنے آپ کو حقیر جانے، چھوٹا جانے، کیونکہ یہ اپنا ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ ہر کسی سے محبت سے بات کرے، عزت و احترام سے بات کرے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی نظر چھوٹی بڑی ہوتی ہے، آگے والا تو اپنی جگہ ہوتا ہے۔ اور بہنوں کو بھی بالخصوص، جن کو اللہ نے خوبصورتی عطا کی ہے یا بہت سارے زیورات عطا کیے ہیں، مہنگے کپڑے لباس اگر وہ پہنتی ہے تو اس میں غرور تکبر آنے کا اندیشہ ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی زینت، آپ کا سجنا سورنا صرف اور صرف آپ کے شوہر کے لیے ہے۔ لوگوں کے سامنے دکھانا یہ بھی غرور و تکبر کی نشانی ہے۔ ہرگز ایسی حرکت نہ کرے کہ جس میں آپ اپنی خوبصورتی خواتین کو ہی دکھا رہی ہوگی لیکن دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے دیکھے، میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، میری تعریف کرے۔ دیکھیے، یہ بھی ریاکاری ہے، اللہ کو ہرگز ناپسند ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور ہر قسم کے حرام حرکت سے بچے، کیونکہ جو حرام کام کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ کوئی بھی حرام کام لے لو، وہ ذلیل و خوار اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اور غیبت سے بچنا ہے، اس میں بالخصوص بہنوں کو، خواتین بہنوں کو میں بار بار کہتا ہوں، جن لوگوں کو زیادہ بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، بات چیت میں بہو کو عادت ہوتی ہے کہ ساس کی شکایت کرے، ساس کو عادت ہوتی ہے کہ بہو کی شکایت کرے، یہ تو ہر گھر کی کہانی ہو گئی۔ تو غیبت کا مسئلہ یہ ہے، اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ محشر میں ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے اعمال اتنے زیادہ ہوگی، پہاڑ برابر اعمال ہوگے اس کے ایک، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو جنت میں ایسے ہی چلے جائے گا، اتنی ساری نیکیاں اس کے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا، لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے اس کے اتنے سارے اعمال تھے، یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ تو کہیں گے کہ اس نے اتنی غیبت کی تھی لوگوں کی کہ اس کے سارے اعمال، جس کی اس نے غیبت کی تھی ان کو سب کو تقسیم کر دیا گیا، اور اس کے بعد بھی اس کے گناہ ختم نہیں ہوئے۔ تو ہوا یہ کہ اب وہ جو غیبتیں کی تھی اس کو برابر کرنے کے لیے ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے گئے، اس وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو نماز بھی پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، پھر کسی کی غیبت کریں گے تو خود کے نیکیاں اس کو دینا پڑے گا، کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا بتائے؟ اتنی محنت کر کے تہجد پڑھے ہو، اس کا ثواب جس کی غیبت کر رہے ہو اس کو دے رہے ہو آپ بٹھا کے، بیٹھے بٹھائے۔ اب کوئی آپ کی غیبت کر لے تو آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو آرام سے بیٹھیے اپنی جگہ، دعا کریے اللہ گناہوں سے بچائے ان لوگوں کو، لیکن آپ کے لیے تو اچھی بات ہی ہے نا۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر آپ کے بد پیچھے کوئی آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی بات ہی نہیں کہ وہ اس کے نیکیاں آپ کو دے رہا ہے۔ اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہے تو آپ کے گناہ وہ اس کے سر پہ لے رہا ہے، آپ کے لیے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ اس کو روکنا نہیں ہے، اس کو تو روکنا چاہیے، اگر موقع ہو تو دعوت دیجئے، روکیے، دعا کریے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی آپ کی غیبت کرے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے فائدے کی تو بات ہے۔ اس کے چکر میں آپ اس گناہ میں نہ پڑے کہ آپ بھی غیبت کرتے جا رہے ہیں۔ تو خواتین کے لیے بالخصوص بہنیں اس بات کا توجہ دیجئے کہ کسی کے بارے میں ہم کو بات ہرگز نہیں کرنا ہے، خاموش رہیے، کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ بات کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بولیے، اسماء الحسنہ کا بولیے، اور جو سیشنز میں سن رہے اس کے بارے میں تذکرہ کرتے رہیے، دن بھر یہی ذکر کرتے رہیے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہے بھی کیا ہم کو کرنے کے لیے بتائے؟ یہ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے سوا ہم کو کرنا ہی کیا ہے؟ یہ اسی لیے تو ہم پیدا ہوئے، یہی کرتے جائیے۔ اللہ کی تعریف تو اتنی ہے کہ ساری زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی، تو کرتے جائیے۔
ہر گھڑی کرتے جائے، یہی بات کرے، رات بھر بات کرنا، یہی بات کریے، لیکن کسی شخص کے بارے میں بات کر کر کے کیوں ہم غیبت کریں اور کیوں ہمارا خود کا نقصان کرے؟ نقصان تو ہوگا ہی، لیکن اللہ کے بارگاہ میں ذلیل ہو جائے تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ذلیل نہیں ہونا ہے، معزز ہونا ہے، اس کے بارگاہ میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے ایسا مقام بنا کے رکھے۔ اور اس کے آگے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، دو منہ کے لوگ جو کہتے ہیں کہ دل میں ایک رکھتے ہیں اور زبان پہ ایک بات کہتے ہیں، یعنی زبان پہ تو آپ سے بہت اچھی طرح بات کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، لیکن دل میں آپ کے خلاف وہ نفرتیں رکھیں گے۔ ایسی حرکت کرنے والوں کو بھی جو ہے سخت عذاب بتایا گیا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ پہلی چیز دل صاف کر لینا چاہیے، کسی کے تعلق سے دل میں نفرت رکھے ہی مت، آپ دل میں نفرت مت رکھیے، کیونکہ جس کا اعمال جیسا ہے اس کا حساب اللہ لینے والا ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ گنہگار ہے، خطا کار ہے تو میں اس سے نفرت کروں گا، جی نہیں، نفرت اس کے گناہوں سے کریے، اس سے مت کریے۔ اگر آدمی برا ہو تو آدمی کی برائی سے نفرت کریے، آدمی سے نفرت مت کریے۔ آپ کا رشتہ دار ہی صحیح، آپ کا بھائی صحیح، جو بھی ہو، برائی میں مبتلا ہو، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہم اس کو دھتکار دے، نفرت کرے، جی نہیں، اس کی برائی سے نفرت کریے، لیکن اس سے تو نفرت نہ کرے آپ، تو اس کی بھی آپ عزت کرے۔ یہاں تک کہ دیکھیے فرعون سے جب موسیٰ علیہ السلام بات کرنے جا رہے ہیں، فرعون جو ہے اتنا خطرناک جو ہے اسلام کا دشمن، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس سے بات کرنے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب فرعون سے بات کرے تو اپنے زبان کو سنبھال کے نرم انداز سے بات کرو، سختی سے بات مت کرو۔ دیکھیے فرعون کی وجہ سے دشمن سے بھی اللہ اگر گفتگو کرنے کی بات آ رہی تو کہہ رہا ہے کہ اس سے آپ گفتگو سختی سے مت کریے، نرمی سے بات کریے۔ جب فرعون کی وجہ سے شخص سے نرمی سے بات کرنے کا حکم آیا ہے تو پھر یہ ہمارے سامنے جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہے، گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان سے ہم سختی سے کیسے بات کر سکتے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں کرنا ہے۔ انسان کے اچھائی برائی کو دیکھ کے اپنی زبان کو نہ بدلے، آپ نیوٹرل رہیے، جس کا حساب اللہ لے گا، گنہگار ہے تو اللہ پوچھے گا ہمیں کیا کرنا ہے۔ اپنی زبان آپ چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، کسی بھی قسم کا آدمی ہو، نرمی سے بات کرنے کی عادت ڈالیے۔ اور آخری بات سنتوں کا معاملہ ہے کہ دیکھیے کہ نوجوانوں کا یہ بالخصوص میں کہہ رہا ہوں کہ شیو کراتے ہیں نوجوان بچے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیو کرا دینا کبیرہ گناہ ہے، یقیناً داڑھی رکھنا کچھ علماء نے واجب قرار دیا ہے، کچھ علماء نے سنت بتایا ہے، لیکن یاد رکھیے چہرے پہ داڑھی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی سنت ہو، اگر کوئی شخص اس کو سنت کو ناپسند کر کے ترک کرے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت کو ناپسند کرنا یعنی نعوذ باللہ برا یا گندا سمجھ کے ترک کر دینا کفر ہے۔ سنت ترک کرنا کفر نہیں ہے، سنت کو گندا سمجھ کے ترک کرنا کفر ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو اگر نوجوان آج کا اگر داڑھی کو شیو کراتا ہے تو شیو کرانے سے وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی نعوذ باللہ اس کے چہرے پہ گندی لگتی ہے اور یہ سنت پہ عمل کرنا، ایسی داڑھی بڑھا لینا، نعوذ باللہ اگر اس کو سمجھتا ہے کہ گندی لگتی ہے، یہ نیت سے شیو کراتا ہے تو پھر اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت کو نعوذ باللہ گندا سمجھنا، برا سمجھنا، یہ سمجھ کے ترک کرنا پھر وہ کفر ہے۔ تو یاد رکھے کہ جو نوجوان مرد حضرات ہے اگر وہ شیو کراتے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ دل میں یہ بات نہ ہو کہ میں نعوذ باللہ چہرے پہ داڑھی میری اچھی نہیں لگتی، اگر یہ دل میں آتی ہے تو فوراً داڑھی بڑھا لیجیے، ہرگز شیو نہ کرے۔ اور کوئی بھی سنت ہو اگر ترک ہو رہی ہے یہ سمجھ کے
کہ مجھے پسند نہیں ہے نوز باللہ، تو ناپسند کر دینا کفر ہے۔ ویسے تو کئی سنتیں ہم سے چھوٹتی ہے، یہ اور بات ہے، لیکن ہم ناپسند نہیں کرتے، ہر سنت کو ہم پسند کرتے لیکن ترک ہو جاتا ہے انجانے میں، یا ہم سے ہوتا نہیں ہے، ہماری کاہلی ہے، یہ بات اور ہے۔ لیکن خصوصی طور پہ کوئی سنت کو اس لیے چھوڑ دے کہ وہ نعوذ باللہ ناپسند کرتا ہے، اور نہ کوئی عورت بھی ہے، بہن ہے، وہ حجاب کو کہے کہ نعوذ باللہ حجاب گندا ہے، حجاب نہیں کرنا چاہیے، مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں پسند کرتی ہوں، ویسے بہن بھی کافر ہو جاتی ہے۔ کہ سنت کو نعوذ باللہ گندا کہنا، برا کہنا کفر ہے۔ عمل نہیں کرنا کفر نہیں ہے، لیکن برا یا گندا سمجھنا یا کہہ دینا یا یہ کہہ کر عمل نہ کرنا، یہ انسان کے ایمان کو خارج کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس بات پہ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ رہیے کہ کوئی سنت اگر خدا نہ خواستہ ترک ہو رہی ہے تو کوئی ایسی تو وجہ تو نہیں کہ جس میں ہم اس کو نعوذ باللہ ناپسند کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ لوگوں کو سنائیے، جو آج سنا ہے آج کے سیشن میں، آپ لوگ خود بھی عمل کرے، اور مجھے تو پوری امید ہے کہ یقیناً اسماء الحسنہ کہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ، ان سب اللہ کی بارگاہ میں معزز لوگ ہیں، یہ اسی لیے تو آپ لوگ یہ سیشن اٹینڈ کرتے ہو، اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی یقیناً بہت عزت ہے، اسی لیے تو آپ اس کی تعریف روزانہ سنتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ آپ کو نعوذ باللہ ناپسند کرے، اللہ آپ کو یقیناً پسند کرتا ہے، اسی لیے تو آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہو۔ وہ جس کو پسند کرتا ہے انہی سے اس کا ذکر کرواتا ہے اور سنواتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ لیکن جو باتیں میں نے بتائی ہے یہ غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں بھٹکائے، اور کوئی ان گناہ جو تذکرہ میں نے آج کیا باتوں کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں جال میں پھانسے۔ ہمیں بچنا ہے، اور دوسری چیز لوگوں کو بچانا بھی ہے۔ تو جو بھی آپ نے سیکھا سمجھا ہے، آپ ضرور جو ہے کوشش کرے کہ ان باتوں پہ عمل کرے۔ اور دوسری سب سے زیادہ اہم بات، ضروری بات یہ ہے کہ کل جو ہے کیونکہ سنڈے ہے اور اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیشن جنرلی ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کے پاس یہ میسج آ گیا ہوگا کہ کل جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑا آن لائن جو ہے کانفرنس ہو رہا ہے، رائٹ؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مرسیفل کا جو اہل سنت والنٹیئر ایسوسیشن کی طرف سے ہو رہا ہے، تو کل 7:30 بجے پروگرام شروع ہوگا انڈیا کے ٹائم سے، اور جو ہے رات میں شاید غالباً 11 بجے تک چلے گا۔ اس میں بڑے بڑے مولانا جو ہے، جیسے مولانا شاکر نوری صاحب، مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب، مفتی خلیل احمد صاحب، اور پروفیسر علی مشرف جیسی صاحب سے بڑے علماء جو ہے تقریر کرنے والے ہیں۔ تو آپ سب لوگ وہ سیشن جوائن کریں، میں بھی جوائن کروں گا، اور اس لیے اس وجہ سے اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیشن کل نہیں ہوگا۔ آپ لوگ ڈائریکٹ جو ہے 7:30 بجے، میں انشاءاللہ سب کو لنک بھیجوں گا، آپ لوگ شاید رجسٹر کر دیے ہوں گے، نہیں بھی کیا ہے تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں، میں آپ کو واٹس ایپ پہ انشاءاللہ اس کا زوم کا لنک اور پاسورڈ بھیجوں گا، ٹائم بھی بھیجوں گا۔ آپ سب لوگ، میں چاہوں گا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس سیشن کو مس نہ کرے، سب لوگ اٹینڈ کرے انشاءاللہ۔ پھر کل کے شام کے بعد پھر اگلا سیشن میں پھر جمعرات کو رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو کل صبح انگلش میں رہے گا سیشن، تو صبح کا سیشن اٹینڈ کر لیجئے، اور شام میں انشاءاللہ پھر کانفرنس میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اہل بیتہ و صحبہ و اولیاء امتہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔